السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بلڈ پریشر کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، ہاؤ ٹو کنٹرول بلڈ پریشر۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو کچھ ٹپس دیں گے، کچھ مفید مشورے دیں گے تاکہ اس موذی بیماری کا علاج کیا جا سکے، اس کا توڑ کیا جا سکے۔ تو حاضر ہے آپ کی خدمت میں بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے ویڈیو، تو پھر تیار ہو جائیے، نوٹ کر لیجئے بلڈ پریشر کے بارے میں ہیلتھ ٹپس۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ آپ کو کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ انتہائی مفید مشورے آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین و سامعین نوٹ فرما لیجئے، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے صبح صبح نہار منہ خالی پیٹ 1 سے 2 اخروٹ کھانے ہیں۔ اخروٹ آپ نے چبانے ہیں، جس طرح ہم چیونگم چباتے ہیں، آہستہ آہستہ چبا کر کھانے ہیں 1 سے 2 اخروٹ۔ اس کے بعد ناظرین و سامعین، آپ نے دن میں کسی بھی وقت خشک دھنیے کا قہوہ بنا کے پینا ہے۔ آپ اس کو چائے کہہ دیں یا قہوہ کہہ دیں، گرم پانی میں ابال کے خشک دھنیے کا قہوہ بنا کے آپ نے پینا ہے دن میں کسی بھی وقت 1 کپ قہوہ خشک دھنیے کا۔ ناظرین و سامعین، اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ہائی بلڈ پریشر کی آپ کو شکایت ہے، تو آپ دن میں ایک عادت بنا لیجئے کہ 1 سے 3 چھوٹی یا بڑی الائچی آپ نے ضرور کھانی ہے۔ بلڈ پریشر کے لیے یہ بہت اکثیر ہے، اپنی عادت بنا لیں، دن میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ 1 سے 3 بڑی یا چھوٹی الائچی لازمی کھائیں۔ چیا سیڈز، اردو میں جسے ہم تخم ملنگا کہتے ہیں، دن میں 1 مرتبہ کسی بھی ٹائم پہ آپ 1 کپ میں پانی لے کر تخم ملنگا 1 چمچ آپ ملا لیں، اور آپ نے دن میں 1 مرتبہ یہ ضرور پینا ہے۔ تخم ملنگا 1 کپ پانی میں ملا کر آپ نے ضرور پینا ہے۔ جی ناظرین و سامعین، بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے ایک اور نسخہ، ایک اور مشورہ، آپ نے دن میں کسی بھی وقت سونف کا پانی پینا ہے، اور اس میں آپ نے سفید زیرہ مکس کرنا ہے۔ یہ پانی آپ نے کسی بھی وقت پی لینا ہے، دن میں کسی بھی وقت، آپ کو اس سے نمایاں فرق محسوس ہوگا۔ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے ایک زبردست مشورہ کہ آپ لوگوں نے جسمانی ایکسرسائز، جسمانی ورزش لازمی کرنی ہے۔ کم از کم چہل قدمی کر لیا کریں۔ جسمانی ورزش سے مراد کوئی بھی ورزش، کم از کم چہل قدمی 30 منٹس کے لیے آپ نے لازمی کرنا ہے۔ آپ کی ڈیلی روٹین میں آپ کے جسمانی ورزش یا چہل قدمی، واکنگ جس کو کہتے ہیں، وہ آپ نے لازمی کرنی ہے۔ یہ ایک انتہائی بہترین مشورہ ہے بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے۔ ناظرین و سامعین، بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے ایک بہترین مشورہ کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، تو وہ لوگ اپنی غذا میں لہسن، گارلک جسے انگریزی میں کہتے ہیں، وہ اپنی غذا میں ضرور شامل کریں۔ صبح، دوپہر، شام جب بھی کھانا کھائیں تو ان کے کھانے میں لہسن ضرور شامل ہونا چاہیے۔ ثابت کھا لیں، چبا کے کھا لیں، یا اس کا رس آپ نکال کر پی لیں۔
لیکن آپ کی غذا میں لہسن لازمی شامل ہونا چاہیے، تبھی آپ کامیابی سے بلڈ پریشر سے لڑ سکتے ہیں، اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے ایک نہایت اہم چیز نوٹ فرما لیجئے کہ اپنی غذا میں زیادہ مقدار پوٹاشیم کی شامل کریں، یعنی وہ غذائیں کھانی ہیں جن میں پوٹاشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں ان میں بتا دیتا ہوں، اگر آپ سرچ کریں گے نیٹ پر تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پوٹاشیم میں کیا کیا غذائیں شامل ہیں جن میں پوٹاشیم موجود ہوتا ہے۔ تو اس میں خشک میوے ہیں، آلو ہے، پالک ہے، کیلا، کینو کا جوس، ٹماٹر، دہی، کاجو، سفید لوبیا، بادام، دیسی چکن، مچھلی، یہ وہ چیزیں ہیں جن میں پوٹاشیم کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی وہ غذائیں کھائیں جن میں پوٹاشیم زیادہ ہوتا ہے۔ یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، آپ نیٹ میں بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ انتہائی ضروری ہے بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے، پوٹاشیم والی غذاؤں کا استعمال بے حد ضروری ہے۔ جی ناظرین و سامعین، اب میں وہ چیز بتانے لگا ہوں جو تقریباً ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے زہر کی صورت رکھتی ہے، اور وہ ہے چینی، شوگر۔ شوگر آپ نے بالکل ہی ترک کر دینی ہے، یعنی شوگر کا استعمال ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ تو آپ اپنی ڈیلی روٹین میں جو غذائیں کھاتے ہیں اس میں شوگر والی چیزیں آپ نے بالکل زیرو کرتے ہیں تو بہت بہترین ہے، اور آہستہ آہستہ اگر کم کرتے جائیں تو بھی مفید رہے گا۔ تو شوگر بالکل الاؤ نہیں ہے بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے۔ یہ ایک تو شوگر کولیسٹرول لیول بڑھا دیتی ہے، اس کے علاوہ بھی اور بھی ڈاکٹرز نے اس کے بارے میں کافی تحقیق کی ہوئی ہے اور بالکل منع کیا ہوا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو شوگر بالکل نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے ایک اور انتہائی اہم چیز کہ آپ حتی الامکان اپنی پوری کوشش کیجیے کہ رات کی نیند آپ کی مکمل، اپنی آہستہ آہستہ ایک روٹین ڈیولپ کیجیے، ایک ٹائم رکھ لیجیے سونے کا، سونے سے پہلے کوئی کتاب اچھی سی، کوئی ریلیکس کر لیں اپنے آپ کو، زیادہ کمپیوٹر کے آگے مت بیٹھیں، موبائل کے آگے مت بیٹھیں، اگر کتاب پڑھیں گے تو زیادہ دماغی سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ ایک ٹائم مقرر کر لیں، تقریباً کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے آپ رات کو اپنے بستر پہ چلے جائیں اور ایک ٹائم مخصوص کر لیجیے، اس کے حساب سے پھر صبح بھی آپ اس کے حساب سے ہی اٹھیں گے جتنی آپ کی نیند ہوتی ہے۔ لیکن کوشش کیجیے، بہت ضروری ہے یہ چیز کہ آپ نے رات کی نیند مکمل کرنی ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض ایک بات میری دھیان سے سن لیجیے کہ اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور آپ کا وزن بڑھا ہوا ہے تو اس کو کم کرنا پڑے گا۔ بلڈ پریشر کے مریضوں کو وزن میں کمی لازمی کرنی پڑے گی۔ جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ نے شوگر استعمال نہیں کرنی، میکسیمم کوشش کیجئے کہ آپ کا وزن کم سے کم ہو۔ ڈاکٹر سے مشورہ کر لیجئے، نیٹ پہ سرچ کر لیجئے کہ آپ کس طرح وزن کم کر سکتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھاری جسم انتہائی خطرناک ہے، تو اپنی عمر، اپنے قد کے حساب سے اپنا ایک وزن مینٹین کریں، اپنی غذاؤں کو مناسب رکھیں، کوشش کریں کہ آپ کا وزن کم رہے۔ انگلش میں کہتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، سب سے زیادہ ضروری ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے جو چیز ہے وہ ہے سٹریس، ذہنی تناؤ، ٹینشن، زیادہ سوچ بچار، ہائپر ٹینشن۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے بلڈ پریشر کو ایک دم شوٹ کرتی ہیں، ایک دم بڑھا دیتی ہیں۔ حتی الامکان کوشش کیجئے کہ آپ کو ٹینشن نہ ہو، آپ زیادہ سوچ بچار نہ کیا کیجئے، اسٹریس میں نہ رہا کریں۔
اس کے لیے میں آپ کو پہلے بھی مشورہ دے چکا ہوں کہ اپنی رات کی نیند مکمل کریں، کوشش کریں کہ آپ کی رات کی نیند مکمل ہو۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ذہنی تناؤ میں آہستہ آہستہ بتدریج کمی آئے گی۔ آپ نے ذہنی پریشانی سے بچنا ہے، زیادہ سوچ بچار سے بچنا ہے اور اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں۔ اس کے لیے ایک بہترین آپ کو ایک نسخہ بتا دیا ہے کہ آپ اپنی رات کی نیند مکمل کریں۔ اگر آپ اپنی رات کی نیند مکمل کریں گے تو آپ کے جسم میں نمایاں تبدیلی محسوس ہوگی اور آپ ذہنی طور پہ سکون محسوس کریں گے۔ خوش رہیے، خوش رکھیے اور اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیے۔ شکریہ۔